محترم، سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا ہے ان حضرات کا کہ جنہوں نے بھی کل کی گفتگو سنی اور اس سلسلے میں کوشش کی کہ کوئی ایسا نظم ہو جائے کہ ہم مسجد میں پہلے جس طرح داخل ہوتے تھے اسی طرح ہم داخل ہو سکے۔ الحمدللہ، تو جنہوں نے بھی کوشش کی وہ بار آور ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی جن جن حضرات نے کوشش کی تمام کو دنیا آخرت میں بہترین صلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی رضا نصیب فرمائے، اپنی خوشنودی نصیب فرمائے، ایمان، عافیت اور نیک اعمال کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے۔ دعا ہی دے سکتے ہیں ہم تو اور دعا سے بڑھ کر اگر آدمی کو احساس ہو تو کوئی بڑی دولت نہیں ہے۔ کیوں؟ دعا دنیا آخرت دونوں میں کام دیتی ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ جو دوست ہے البتہ دعا دیتا ہے۔ یہ مرزا سلامت علی دبیر کا شعر ہے۔ مرزا سلامت علی دبیر نے لکھا ہے کہ جو دوست ہے البتہ دعا دیتا ہے، ورنہ انسان کو انسان کیا دیتا ہے نا؟ ورنہ انسان کو انسان کیا دیتا ہے؟ کیونکہ سب کو دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، انسان تو صرف دعا دے سکتا ہے۔ اور کہنے والے نے کہا ہے کہ میرے پاس دعائیں کم نہیں ہیں، میرے پاس دعائیں کم نہیں ہیں، اس لیے مجھے کسی بات کا غم نہیں ہے، اس لیے مجھے کسی بات کا غم نہیں ہے۔ تو اس لیے دعائیں لینی چاہیے۔ دیکھیے، دو چیزیں الگ ہے، ایک ہے دعا کرانا اور ایک ہے دعا لینا۔ دونوں میں علماء نے فرق کیا ہے۔ ایک ہے دعا اسماعیل بھائی کرانا اور دوسری چیز ہے دعا لینا۔ ایک تو خود آدمی دعا کرتا ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن ایک ہے دعا کی درخواست کرنا کہ ہم سامنے والے سے کیا کرتے ہیں؟ دعا کی درخواست کرتے ہیں، اور یہ کر سکتے ہیں ایسا عمل، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک بات علماء نے البتہ سعید بھائی یہ لکھی ہے کہ آج ہم میں کمزوری یہ ہے کہ خود دعا نہیں کرتے، بس درخواست کرتے رہتے ہیں۔ چودھری صاحب کیا کرتے ہیں؟ خود دعا نہیں کرتے، اللہ سے نہیں مانگتے، بس دعا کی درخواست کرتے رہتے کہ بھائی دعا کرنا، دعا کرنا، دعا کی درخواست، دعا کی درخواست، دعا کی درخواست۔ فرمایا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کو آج میرا جو موضوع ہے اس میں یہ بات آئے گی انشاءاللہ آگے، تو آدمی کو خود بھی دعا کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب الہ آبادی نور اللہ مرقدہ یہ فرماتے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انڈائریکٹ ہم کوشش کرتے ہیں روزانہ، ہفتے میں 5 دن یا 10 دن 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے نورانی بھائی کام کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ انڈائریکٹ کوشش ہے کہ اس کے ذریعے سے اسباب کے درجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے؟ روزی دے۔ تو اس کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے جیسا بھی جس کا کام ہے۔ فرمایا کہ اس کے مقابلے میں ہم دن بھر میں 8 منٹ بھی ڈائریکٹ کوشش نہیں کرتے۔ سمجھو فاروق بھائی کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے، پورے دن میں 24 گھنٹے میں 8 منٹ بھی ہم جس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے ہم مانگتے نہیں ہیں۔ تو فرمایا یہ کتنی کم نصیبی کی بات ہے، کم ہمتی کی بات ہے کہ آدمی انڈائریکٹلی کوشش جو ہے 8 گھنٹے 10 کم و بیش کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت سے مانگتا نہیں ہے۔ حضرت مولانا عبد المجید ندیم صاحب نور اللہ مرقدہ بڑے اچھے خطیب گزرے ہیں، اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے۔ بہت سے حضرات نے دیکھا ہوگا، ہماری مسجد میں تشریف لائے؟ ہاں، ہماری مسجد میں بھی ہیں بہت مرتبہ۔ ہاں، وہ کافی مرتبہ یہاں حضرت کا کہہ رہے کہ آنا ہوا، تو عبدالصمد چچا ایک شعر اپنے بیان میں پڑھا کرتے تھے، رباعی
کہ تم کو یہ شکوہ ہے کہ مدعا ملتا نہیں، تم کو یہ شکوہ ہے کہ مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا یہ ہے کہ گدھا ملتا نہیں۔ گدھا جانتے ہو، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ عبدالقادر چچا گدھا مت سمجھنا ہے، ہاں اس میں ہا اور الف نہیں ہے، یہ گدھا ہے، کاف دال اور الف، ہاں۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ سعید بھائی سناتے تھے کہ آقا کا ایک غلام تھا اور آقا کا نام تھا فخر الدین۔ کیا نام تھا؟ فخر الدین۔ تو کوئی کام صحیح طرح نہیں کرتا ہے، آدمی کو غصہ آ جاتا ہے تو چودھری صاحب ڈانٹتے ہیں، ہے نا، سامنے والے کو، اور کچھ جملے بھی بولتے ہیں۔ کبھی کیا بول دیا؟ شیطان بول دیا ہے، کبھی خبیث بول دیا، کبھی گدھا جو ہے وہ بول دیا۔ گدھا بھی بولتے ہیں نا، کہ گدھڑا جو وہ سے بالکل گدھا ہے، بالکل گدھا ہے۔ تو آقا کا نام فخر الدین تھا اور اس نے اپنے خادم کو گدھا کہا کہ کام صحیح طرح کر، تو اس نے جو ہے وہ سنا نہیں۔ تو وہ کہہ رہے میں نے تجھے کیا کہا سمجھ نہیں آیا؟ تو کہنے لگا بالکل میں سمجھ گیا، آپ کا جو نام کا پہلا جز ہے اس میں سے فا نکال دو، جو باقی رہتا ہے وہی آپ نے مجھے کہا ہے۔ نہیں سمجھ؟ فا نکال دے تو خر، خر کس کو کہتے ہیں؟ گدھے کو کہتے ہیں۔ خر کس کو کہتے ہیں فارسی میں؟ گدھے کو جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اسی لیے وہ شیخ سعدی نے غالباً کہا ہے کہ خر عیسیٰ بمکہ روت۔ ہاں، تو خر کا ذکر آیا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا مکہ مکرمہ جائے گا، عمرہ کرے گا، حج کرے گا، واپس آئے گا تو گدھے کا گدھا ہی رہے گا، کوئی فرق اس میں نہیں ہوگا، وہ گدھے کا گدھا ہی رہے گا، وہ گدھا کا گدھا ہی جو ہے وہ رہا۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی بعض لوگ حج میں جاتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں، عمرے میں آئے تو کچھ فرق نہیں، کہاں گئے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ بھی نہیں ہے۔ ویسا جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے کہ جیسے گئے تھے آدمی، جیسا گیا تھا آدمی وہ ویسا ہی جو ہے وہ آتا ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے؟ گدھا، یہ مشہور ہے۔ اب دیکھیے عربی میں خر کا معنی کچھ اور ہے، اس لیے لکیر کے فقیر نہیں بننے کا، لکیر کے فقیر نہیں بننے کا کہ بھائی یہ کیا لکھا ہے۔ اب فارسی میں گدھا ہوگا تو معنی کچھ اور ہے، خر کا لفظ ہوگا، اور عربی میں ہوگا تو کچھ اور۔ قرآن کریم میں بھی آیا ہے یہ خا اور را لفظ۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں فرماتے ہیں کہ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، قرآن میں آیا ہے کہ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، یہ ہے۔ اب پہلے زمانے میں تو کیا تھا، یہ کی بورڈ تو تھے نہیں، اور آج جو نئے نئے ذرائع ہیں لکھنے کے وہ نہیں تھے ہیں۔ اب تو کی بورڈ کی بھی ضرورت نہیں، اب تو ایسی چیز بھی کہ آپ بولو اور تحریر وجود میں جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جزائے خیر دے۔ ہمارے علماء ہیں، ان کا ایمان کیسا پختہ تھا، اللہ اکبر۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو اس وقت تک ختم نہیں کرے گا کہ نبیوں کو جو معجزات دیے اللہ رب العزت نے، اور جنت میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں، اور اہل ایمان سے اللہ رب العزت نے جس کا وعدہ کیا ہے، تو اس کی ایک جھلک یعنی ملتی جلتی شکل یہ دنیا کے اندر اللہ دکھا نہ دے اور لوگ دیکھ نہ لیں۔ اب دیکھیے وہ تو بہت پہلے گزر چکے ہیں، اب آپ 300-400 سال پہلے پتہ نہیں ہوائی جہاز کب نکلا ہے، اس سے پہلے کسی کا انتقال ہو اور قبر سے عبدالقادر چچا نکالو اور اسے کہو کہ بھئی اب تو دنیا ترقی کر گئی ہے، اور انسان بیٹھتا ہے ہوائی جہاز میں اور کیا کرتا ہے، پرواز کرتا ہے فضا میں، اور 9 گھنٹے میں بمبئی سے کہاں پہنچ جاتا ہے، ہیتھرو ایئرپورٹ، بشرطے کہ فلائٹ ایئر انڈیا نہ ہو
ہمیشہ لیٹ ہوتی ہے اللہ ماشاء اللہ ہے، ہاں ہمیشہ جو ہے وہ لیٹ ہوتی ہے. تو بہرحال کیا ہے، آدمی پرواہ وہ نہیں مانے گا. کسی کو کہو سب سے پہلے موٹورولا والے نے یہ موبائل نکالا تھا ہے نا، تو اس نے وہ کال کیا تھا پہلے، اور سامنے والا ہکا بکا رہ گیا کہ موبائل نامی اس لیے کہ آدمی چلتے پھرتے جہاں چاہے جیسے چاہے کیا کرے، اس سے بات چیت کرے، اسی لیے اس کو موبائل کہتے ہیں. تو موبائل پہ فون کیا، دنیا ہکی بکی رہ گئی، اور اس کو تو زیادہ کچھ عرصہ بھی نہیں ہوا ہے یہ ٹیکنالوجی کو وجود میں آئے ہوئے. اب کوئی 200 سال پہلے انتقال کر گیا اور اس سے کہو کہ ایسا ہوتا ہو تو وہ تسلیم نہیں کرے گا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اب دیکھیے جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دی، نبیوں کے معجزات عقل میں بظاہر نہیں آ سکتے کہ بھائی ایسا بھی جو ہے وہ ہوگا اور ہو سکتا ہے، لیکن الحمدللہ ان کا ایمان ہم سے زیادہ اسٹرانگ تھا. ہم تو اب دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ترقی کر رہی ہے اور ہم مان رہے ہیں، انہوں نے ویسے ہی جو ہے وہ مان لیا. ایک مثال دوں میں آپ کو، حضور کا جو سفر ہوا ہے دنیا سے کہاں کا، آسمانوں کا، اور آسمانوں سے اوپر کا ہے نا. اب کہے چلو مان لیا، ہم مومن ہیں ایمان والے ہیں، مان لیا، ورنہ عقل سے سوچے کہ یار یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی فضا میں اوپر جو ہے وہ جائے اور بالکل اوپر تک جائے اور واپس وہ نیچے آئے. اب دیکھیے ایک آدمی کیا جائے گا، یہ تو پورا ہوائی جہاز ہیں وہ کئیوں کو لے کے جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے. چلو بالکل ویسی صورت نہیں ہے، وہ تو حضور تو آنن فانن گئے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل دی اور عقل کا استعمال انہوں نے کیا، پھر وہ جو چیزیں بنائیں گے تو فرق تو ہوگا نا. وہ تو اللہ ہے، لیکن بتا دیا کہ بھائی اوپر کیا ہے، جایا جا سکتا ہے. اور اس سے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ وہ چاند پر گئے ہیں، اس سے اوپر بھی. تو پہلے تو یہ ماننا مشکل تھا کہ آدمی اوپر جو ہے وہ جا سکتا ہے، چاند سے بھی اوپر جو ہے وہ جا سکتا ہے، لیکن اب اس کا سمجھنا کیا کر دیا ہے، وہ آسان ہو گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر براق آیا کہاں تک، بیت المقدس، اور اس سے اوپر وہ گئے ہیں کس سے، رف. علماء نے سمجھانے کے لیے کہا کہ وہ رف کی جو سواری تھی فاروق بھائی، وہ کیا تھی، لفٹ کی طرح ہے کہ لفٹ آدمی کو نیچے سے کہاں لے جاتی ہے، آنن فانن میں اوپر لے جاتی ہے نا. فرمایا کہ حضور اسی طرح سے گئے. اب آ گیا سمجھ. قرآن جگہ جگہ یہ بات نورانی بھائی کہتا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. کہ آدمی جس کی خواہش کرے گا، خالی سوچا دماغ میں، اس نے کیا کیا، تصور میں ایک بات آئی اور سوچا، اور وہ نعمت کیا ہوگی، سامنے ہوگی، حاضر ہوگی. اب آدمی سوچے کہ یار ایسا ہے، ہاں یہ کوئی منگیری لال کے حسین سپنے تو نہیں ہیں، منگیری لال کے کوئی حسین سپنے نہیں ہیں. اب دیکھیے قریب میں موریسن سے مثال لے لیجئے، کچھ دور ہم کھڑے ہیں، ابھی ہم نے ارادہ نہیں کیا کہ اندر جانا ہے، وہ دروازہ نہیں کھلے گا. آپ وہ سینسر ہے، ذرا قریب جائے، آپ نے ارادہ کیا کہ مجھے جانا ہے، فوراً کیا ہو جائے گا، وہ سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ آپ کو وہ ویلکم کرے گا، آپ کو وہ اندر لے لے گا. یہ ہم نے کیا ہم نے کچھ بولا زبان سے، کچھ نہیں بولا. یہی ہے تصور کہ آدمی کی سوچ، اس نے سوچا کہ مجھے انٹر ہونا ہے اندر، اور وہ سسٹم ایسا بنایا ہے انہوں نے کہ آدمی اس جگہ شرط ہے لیکن کہ آپ کو اور مجھے وہاں حاضر ہونا پڑے گا. تو اس کے لیے بھی جنت میں کیا ہے، جانا پڑے گا، پھر وہاں سوچو تو وہ چیزیں کیا ہوگی، مل جائے گی، ہر نعمت ملے گی. لیکن نورانی بھائی اور عبد القادر چچا کی اگربتی نہیں ملے گی، وہاں پر کیا ہے اسماعیل بھائی، سب چیزیں ملے گی لیکن اگربتی نہیں ملے گی وہاں. تو کسی نے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت وہاں سگریٹ ملے گی کہ نہیں جنت کے اندر. حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، دی جائے گی، سلگانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا. بول جانا ہے کہ سلگانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، آپ سب کہ جہاں نہیں جانا چاہتا آدمی وہاں جانا چاہتا ہے. تو شاہ صاحب نے اس زمانے میں لکھا کہ قیامت نہیں آئے گی. اب دیکھیں کیسی کیسی ٹیکنالوجی. قرآن کہہ رہا ہے 22ویں پارے کہ ایک جانور نکلے گا زمین سے اور وہ انسانوں کے ساتھ کیا کرے گا، بات کرے گا. وہ انسانوں کے ساتھ کیا کرے گا، بات کرے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے.
جن لوگوں نے پڑھ لیا اس سے پہلے انہوں نے مان لیا قرآن نے کہا ہے، اللہ رب العزت نے کہا ایمان ہے، نہیں مانیں گے تو ایمان سے گیا وہ ہیں چودھری صاحب، وہ ایمان سے گیا، مان لیا۔ ان کا ایمان دیکھیے وہ کیسا تھا کہ بھائی نکلے گا ایک جانور اور وہ کیا کرے گا، بات کرے گا۔ اب دیکھیے کیسی کیسی چیزیں نکل گئے، اب تو روبوٹ بن گئے ہیں۔ ہاں وہ روبوٹ جو ہیں بنے ہوئے، بلکہ اب تو دنیا خوف کھا رہی ہے کہ یہ لوگ روبوٹ بنا رہے تو لوگوں کے جاب کا کیا ہوگا، ہیں لوگوں کے جاب کا جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ روبوٹ جو ہے وہ سارے کام وہ انجام دے گا۔ اور ہمارے حضرت تو فرماتے تھے، مولانا ابرار احمد صاحب دجوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے لکھی بھی ہے یہ بات حضرت کی کتاب میں، کہ بھئی یہ موبائل بھی تو اسی طرح سے ہیں، یہ بھی انسان تھوڑی ہے لیکن بات کر رہا ہے نا، بات کر رہا ہے نا، یہ بات کر رہا ہے، اس میں کیا ہوا؟ جانور بات کرے گا، اس میں کیا تعجب کی بات ہے، جانور بات کرے گا۔ تو بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، خالی آپ کو بتانا یہ ہے کہ شاہ صاحب نے لکھا تھا کہ اس وقت تک قیامت آئے گی نہیں، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی چیزیں انسانوں کو عقل و شعور دے کر اس پہ قادر کر کے کہ وہ دنیا والوں کے سامنے نہ لے آئے کہ ہمارے لیے سمجھنا کیا ہو جائے، وہ آسان ہو جائے۔ لیکن اتنی بات یاد رکھیے، یہ خالی ذہن سے قریب کرنے کے لیے، ورنہ وہاں کیا ہے وہ تو نہیں معلوم۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم سجدہ پڑھنے کی فضیلت ہے، دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت جنت میں کیا نعمتیں ہوگی اس تعلق سے فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ اسی سے ملتی جھلتی بات آقا نے حدیث میں فرمائی کہ جنت میں جنتی کو کیا ملنے والا ہے، فرمایا مالا عین رأت، آنکھوں نے ایسا دیکھا نہیں ہے، یہاں دیکھ ہی نہیں سکتا، دیکھا ہی نہیں ہے جو وہاں ملنے والا، یہ تو خالی ذہن سے قریب کرنے کے لیے۔ ولا اذن سمعت، کانوں نے سنا نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں ایک بات مجھے یاد آئی، ابن قیم جوزی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، فرمایا کہ اللہ رب العزت کا نظام دیکھیے، کسی چیز سے مجھے اور آپ کو ایمان والوں کو دنیا میں روکا ہے کہ یہ مت کرو، اسے مت پیو، اسے مت کھاؤ، اسے مت چھوؤ، فلاں چیز مت کرو۔ جو روکا گیا ہے یہ امتحان ہے، یہاں جس چیز سے روکا گیا سعید بھائی وہی نعمت اللہ وہاں دینے والا ہے۔ یہاں روکا ہے کہ وہاں چاہیے تو یہاں آپ کر سکتے، دیکھیں اللہ نے اختیار دیا ہے۔ انسان کا اپنے آپ پر 100% تو اختیار نہیں ہے، اللہ نے کچھ اختیار دیا ہے، کچھ اپنے پاس رکھا ہے، ٹوٹلی اختیار نہیں ہے۔ مثال انسان کو کلی اختیار ہوتا تو کوئی مرتا؟ کوئی نہیں مرتا ہے، کوئی نہیں مرتا انسان کو کلی اختیار ہوتا۔ انسان کسی مصیبت میں پھنستا نہیں پھنستا اگر اس کو کلی اختیار ہوتا تو، کچھ اللہ نے اختیار دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی اللہ نے انسان کو کتنا اختیار دیا ہے، پورا یا آدھا؟ کہاں ایک پاؤں اٹھا تو اس نے اٹھایا، کہاں دونوں ساتھ میں اٹھا؟ ہاں بیٹھ کر تو ابھی میں نے اٹھایا ہے لیکن میں بیٹھا ہوں، کھڑا کھڑا اٹھا سکتا ہے اپنے کہ لے کوئی ہوں کرتے ہیں، لیکن وہ تو کودنا ہوا، وہ تو کودنا ہوا نا، ہوں کہ دوڑی کودے ہیں تو اس میں دونوں پاؤں کیا ہوتے ہیں، اوپر ہوتے ہیں نا۔ تو بہرحال اللہ نے کچھ اختیار دیا ہے، کچھ نہیں دیا ہے۔ ابن قیم نے بڑی پیاری بات جو ہے وہ لکھی، کہاں اس سے رک جاؤ دنیا میں، رک گئے وہاں ملے گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے مردوں کو حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور عورتوں کو حکم دیا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ اگر ہم نے آنکھ کا غلط استعمال دنیا میں نہیں کیا، اللہ رب العزت اس کا بدل یہ دے گا کہ اپنا دیدار کرائے گا۔ اللہ کا دیدار اگر کرنا ہے تو یہاں پہ کیا کرو، اللہ نے جہاں نظر اٹھانے کو منع لکھا ہے وہاں نظر کی کیا ہے، حفاظت کرو۔ اللہ اکبر، علماء نے مثال کتنی اچھی دی، سورہ نور 18واں پارہ، اللہ فرما رہے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مردوں سے فرمایا
عورتوں سے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ رک جاؤ اس کے استعمال سے. آگے فرمایا اسی رکوع میں اگر رکے تو کیا ملے گا؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح الی آخری. آگے اللہ کا فرمایا کہ اللہ نور ہے. دنیا میں اللہ نے آنکھوں کا تمہیں جو نور دیا ہے، جہاں منع کیا ہے وہاں اگر تم نظر نہیں دوڑاؤ گے، نہیں گھماؤ گے، اللہ تعالیٰ اسی نور سے دنیا میں بچایا. اللہ خود نور ہے، اپنا دیدار کرائے. تو اس کے لیے کیا کرو کہ بچو. دوسری چیز شراب سے منع کیا کہ شراب نہیں پینا. اب شراب نہیں پئیں گے، قرآن کہہ رہا ہے 29واں پارہ ہے سورہ الف لام میم سجدہ کے ساتھ جو پڑھی جاتی ہے سورہ دہر. اللہ خود فرما رہے ہیں اس کے اندر کہ جہاں وہ پہلا رکوع ختم ہوتا ہے کہ شراب اللہ تعالیٰ خود پلائے جنتیوں کو. ہاں شرابن طہورا. ہاں یہاں دیکھیے طہورا یہ لفظ بڑھایا ہے کہ شراب صرف شراب نہیں ہے. شراب سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کو دماغی صلاحیت جیسی اس سے پہلی تھی ویسے نہیں رہتی، دماغی خلل واقع ہوتا ہے. دماغی خلل جو ہے وہ واقع ہوتا ہے. ہاں ایک دن ہم آ رہے تھے کہیں سے تو میرے ساتھ 2-3 آدمی تھے ہمارے علاقے کے. انہوں نے پوچھا کہ مولانا بڑا گناہ کون سا، کہ شراب پینا یا دوسرے 2-3 نام لیے. تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھو یہی سوال حضور سے کیا گیا تھا، آقا سے. میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں ہماری شریعت فاروق بھائی ایسی ہے، اللہ رب العزت نے ایسا نبی دیا ہے، ایسی کتاب دی، ایسا دین دیا. شرط یہ ہے کہ ہم پڑھیں. پڑھنا شرط ہے، مطالعہ کرنا یہ شرط ہے. تو آپ کو انشاءاللہ العزیز ہر چیز مل جائے گی یا اس کی نظیر ملے گی، اور آدمی اس کے ذریعے سے مسئلہ کیا کر لے گا؟ وہ آسان کر لے گا. حضور سے یہی سوال کیا گیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ شراب ام الخبائث ہے. یہ اسے شراب پلا دو، دھت کر دو، پھر وہ دنیا کا ہر کام کرے گا. جو گناہ اس سے کروانا ہے کیا کر لو؟ وہ کروا لو. اس لیے شراب کو حدیث میں ام الخبائث یہ فرمایا گیا کہ تمام برائیوں کی یہ کیا ہے؟ جڑ ہے. اسی طرح یہ تو ظاہری گناہ ہوئے. باطنی گناہ، باطنی گناہ میں سب سے بڑا گناہ کون سا؟ باطنی گناہ 2 قسم کے ہیں نا. ایک ظاہری گناہ، شراب پینا یہ کیا ہے؟ ظاہری گناہ ہے. باطنی گناہ بھی کئی ہے، حسد، کینہ، جلن یہ سب کیا ہے؟ یہ سب باطنی گناہ ہے. تکبر فرمایا ہے کہ اس میں سب سے بڑا گناہ کون سا؟ چلے آپ جواب دیں پہلے. آپ کے خیال میں کیا آ رہا ہے؟ تکبر. اللہ جزائے خیر دے امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کو. امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے یہ مسئلہ حل کر دیا ہے بھائی اکرم. امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے یہ مسئلہ حل کر دیا. آپ کی بات صحیح ہے کہ ایک تکبر بھی آپ لے سکتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی ایک لمبی لسٹ بنائی، پھر اس میں کیا بولتے ہیں؟ شارٹ لسٹ ہے نا. پھر اس میں سے وہ خاص کر دیتے ہیں کہ بھائی آخری 3. اس کا تجربہ سب کو جو ہے سعید بھائی شادی کے موقع پر ہوتا ہے کہ دعوت کس کس کو دینی ہے. او مائی گاڈ اتنا لمبا لسٹ بنتا ہے پہلے تو کہ اتنے سارے جو ہیں وہ لوگ ہو جائیں گے. پھر اس میں سے کیا ہوتا ہے؟ شارٹ لسٹ ہوتا ہے نا. پھر اس میں سے اور جو ہیں وہ محمد علی صاحب شارٹ لسٹ جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے اس طریقے سے. تو بہرحال آپ شارٹ لسٹ جو ہے وہ لے لے تو اخیر میں 2 رہ جاتے ہیں، حسد اور کبر. کتنے گناہ رہ جاتے ہیں؟ حسد اور کبر. آپ نے جو فرمایا تکبر وہ صحیح ہے، باطنی گناہ میں 2 رہ جاتے ہیں. امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کہتے ہیں، لکھا ہے انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آخری صورت دیکھو. آخری صورت قرآن کیا ہے؟ معوذتین. یہ ویسے یہ 2 صورتیں ہیں لیکن در حقیقت ایک ہی ہے. ویسے یہ کیا ہے؟ 2 صورتیں ہیں عبد القادر چچا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک ہی صورتیں ہیں.
ایک ہی صورت جو ہے وہ ہے معوذتین دونوں کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی گئی. اس میں آپ دیکھیے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، انہوں نے نتیجہ نکال لیا کہ کبر سے بڑا گناہ بھی حسد ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو ختم ہی اس پہ کیا ہے کہ حاسدین سے کیا مانگو؟ پناہ مانگو. حاسدوں سے کیا مانگو؟ پناہ مانگو. ہاں، اور حاسد دیکھیے دونوں طرح کے ہوتے ہیں، غیر بھی ہوتے ہیں اور اپنے بھی دل میں حسد رکھتے ہیں. ان کو پہچاننا آسان ہے؟ نہیں، غیر کو تو آدمی پہچان نہیں، لیکن ہمارے یہاں سمجھ چاچا کیا کہا جاتا ہے؟ مارے آستین، کہ جو آستین کا سانپ ہے وہ بھی اندر حسد ہوتا ہے، وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا. اندر رہ کے جو ہے پھر وہ مارتے ہیں، وہ حسد. وہ اصل کیا ہوتا ہے؟ وہ حسد ہوتا ہے. تو امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ لکھتے ہیں اللہ نے قرآن کریم کو ختم ہی اس پر کیا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ کیا مانگو؟ حسد. یہود ایمان نہیں لائے حضور پر، کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے. حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے وہ. ورنہ قرآن تو کیا کہتا ہے یہودیوں کے تعلق سے؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. حضور کی پہچان ان کو اتنی تھی بلکہ وہ تو راہ دیکھتے تھے. مدینہ منورہ یہودیوں کی اصل آبادی نہیں ہے، وہ اصل وطن یہودیوں کا یہ نہیں ہے. وہ مدینہ منورہ شفٹ ہی اس لیے ہوئے تھے کہ اپنی مذہبی کتابوں میں انہوں نے دیکھا کہ نبی آخر الزماں جو تشریف لائیں گے ان کی کیا کیا علامات ہے، کیا کیا نشانیاں ہیں. تو انہوں نے سب اپنی مذہبی کتب کے اندر پڑھی اور انہوں نے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے کہاں چلے گئے؟ مدینہ منورہ جو ہے چلے گئے، وہاں بس گئے وہ. اور وہ جو وہاں بسے تھے وہ کیوں؟ انتظار کرنے کے. ان کی قسمت میں انتظاری ہے. آج بھی وہ بسیں ہیں کس کے انتظار میں؟ سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، تو ان کے جو ہیں وہ انتظار کے اندر وہ لوگ جو ہے وہ ہے. تو خیر بہرحال وہ وہاں اس لیے بسے تھے، لیکن حسد کی وجہ سے ایمان کیوں نہیں لائے؟ قرآن کہتے ہیں کہ حضور کو وہ اتنا پہچانتے ہیں جیسا آدمی کس کو پہچانتا ہے. ہاں، اتنی پہچان اس کو تھی، لیکن نہیں لائے. کیوں؟ حسد. کہ یہ بنو اسماعیل سے کیوں ہے، بنو اسحاق سے کیوں نہیں، یا کہہ لیجئے بنو اسرائیل سے کیوں نہیں ہے؟ بنو اسحاق کہہ لے، اس لیے کہ بنو اسرائیل یہ سلسلہ چلا حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو آپ بنی اسحاق کہہ لیجئے، بنو اسحاق یا بنی اسرائیل جو ہے وہ کہہ لیجئے. چلے اس پر ذرا ایک ہنسی کی بات جو ہے جاوید بھائی آپ سن لیں. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مفہوم ہے کہ میرا ایک بھتیجا تھا، حضرت کی کوئی اولاد نہیں تھی، حضرت کی کوئی اولاد نہیں تھی. ایک مرتبہ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی فلاح دارین میں فاروق بھائی استاد تھے، تو بے تکلفی تھی ان سے. حضرت کو شوگر ہو گیا تھا، اور شوگر میں آدمی پھر احتیاط نہیں کرتا تو کیا ہو جاتا ہے، یا تو سوکھ جاتا ہے یا ہے نا، تو طبیعت جو ہو جاتی ہے. تو حضرت کا پیٹ نکلا ہوا تھا، اور عورت جب امید سے ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، پیٹ بڑھ جاتا ہے نا، نکلتا ہے وہ. تو حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو خالی چھیڑا کہ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ نکلا ہوا ہے پیٹ. حضرت کو فرمایا کہ حضرت یہ بہت نکلا ہوا ہے آپ کا پیٹ، بہت بڑھ گیا آگے. فرمایا حضرت نے یوں مارا، دیکھو کم وقت جہاں بڑھنا چاہیے وہاں نہیں بڑھتا، جہاں نہیں بڑھنا چاہیے وہاں بڑھ رہا ہے. تو بہرحال حضرت نے فرمایا کہ اولاد ہوتی وہاں ہوتا تو خیر. تو بعض لوگوں کے کیا ہے پیٹرن رکوع ہوتے ہیں کہ آپ کہو کہ نماز پڑھاؤ تو وہ وہی رکوع پڑھیں گے، قرات کے لیے بٹھا دو تو وہی رکوع پڑھیں گے. وہ پیٹرن ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے وہ پڑھیں گے. تو ہمیشہ اسماعیل بھائی وہ بھتیجے کو حضرت ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ تقریر سے پہلے کیا کرتے ہیں، نظم اور ہم یہ ہوتا ہے اور قرات بھی. تو اس کو بٹھاتے تو اللہ کا بندہ جب دیکھو یا بنی جب دیکھو یا بنی. وہ مجمع کم کبھی ہوتا تھا کبھی زیادہ. ایک دن حضرت کا بیان تھا، حضرت لے کر گئے تو ماشاءاللہ حد نگاہ تک لوگ، بہت بڑا مجمع تھا اس دن. حضرت نے کہا کہ چل اب بیٹھ جا، اور تھا چھوٹا سا. کہا کہ مجھے پتا ہے تو بیٹھ کے یا بنی پڑے گا.
ہے ابھی. تو اب دیکھ وہ نظر کیا آ رہا ہے, فرمایا کہ یا تو یا بنی یا پھر تیری آ بنی. یعنی مطلب یہ ہے نیچے دیکھ کے پڑھتے رہنا, خبردار اوپر دیکھا ہے. مجمع سے آدمی ڈر جاتا ہے نا, عبد القادر چچا ڈر لگتا ہے نا. ہاں مجمع سے جو ہے وہ ڈر لگتا ہے آدمی. جب ہے نیا نیا میں بھی امامت میں آیا تھا اور پیچھے مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری, میں رمضان سے 2 دن پہلے یہاں شروع ہوا ہوں امامت مسجد میں, اور حضرت موجود ہیں. اب ان کا ایک بڑا نام وہاں پر یہ تو અહીંયા તો આપણા ટાંટિયા ઢૂંચે પછાડી બાજીને જોઈને, હે બાજીને જોઈને ટાંટિયા ઢૂંચે કે ભાઈ આપણે અહીંયા ઊભા રહીએ એ જ ગનીમત છે, પડવું તો બીજા નંબરની વાત છે. હે રौब पड़ता है ना, हाँ वो रौब जो है वो पड़ता है, वो एक रौब जो है वो होता है, वो पड़ता है. तो इसलिए हजरत ने कहा देख तू तो पढ़ेगा या बनी, पढ़ना है तो खबरदार नीचे देख के पढ़ते रहियो, अगर मजमे की तरफ देखा तो तेरी आबद. खैर क्या कह रहा था, حسد اور کینہ. جی جزاکم اللہ. تو کیا ہے حسد, یہ اس لیے ایمان نہیں لائے کہ بھائی بنو اسماعیل میں سے کیوں, اب اس سے آگے چلے جائے. میں آپ کو خالی بتا رہا ہوں کہ یہ جو بات لکھی ہے امام فخر الدین رازی نے وہ بالکل صحیح ہے کہ یہ حسد, تو حضور پر ایمان نہیں لائے حسد کی وجہ سے ہیں. اور قرآن کریم کی آخری آیت اللہ نے فرمایا کہ پناہ مانگو کس سے, حاسدین کے حسد سے. تیسری بات سجدہ نہیں کیا, یہ بھی آج کا موضوع ہے, یہیں سے بات مجھے شروع کرنی تھی. سجدہ نہیں کیا کس نے, شیطان نے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ. یہ قرآن کہہ رہا ہے, اس نے تکبر کیا. استکبار کا معنی ہوتا ہے تکبر کرنا, تو اسی سے ہے یہ استکبر کہ ابا واستکبر وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک قصہ سعید بھائی سناتے رہتے ہیں کہ دیکھیے بعض لوگ کیا ہے کتابوں میں دیکھ کے تقریر رٹ کے آ جاتے ہیں, سنی سنائی اور رٹی رٹائی, اور پھر بات بول تو دیتے ہیں ممبر سے, باہر جا کے کوئی پوچھتا ہے پھر جواب نہیں دے پاتے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان بولتے ہیں نا. بھائی ہمارا ایمان ہے, ٹھیک ہے, بات ایک حد تک صحیح ہے کہ ہر چیز کا بیان ہے, ہر چیز کا کیا ہے وہ بیان ہے, یہ بات صحیح ہے. لیکن کوئی پوچھے گا تو جواب ہما شما ہے وہ نہیں دے سکتے. اس کے لیے وہ علم ہونا چاہیے, وہ استعداد ہونی چاہیے, ہاں وہ محنت ہونی چاہیے, وہ تقوی ہونا چاہیے, وہ طہارت ہونی چاہیے, وہ فراست ہونی چاہیے, وہ نظر ہونی چاہیے, وسعت مطالعہ ہونا چاہیے, اور مطالعہ جو ہے وہ عمیق ہو, دقیق ہو, گہرا ہو. پھر جا کر آدمی یہ بات بولے تو اس کو سچتا ہے اور دھچتا ہے, ورنہ کوئی پوچھ لے تو پھر وہی آ بنی ہے. تو ہاں وہی جو ہے وہ پھر کیا ہو جاتا ہے, وہ آ بنی. تو لوگ کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے, قرآن کریم میں کیا ہے ہر چیز کا بیان ہے. اب اس کا مطلب یہ اس میں حدیثیں بھی داخل, کیوں, وہ پھر قرآن پہ نظر ہونی چاہیے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ قرآن نے جو ہے وہ فرمایا ہے, تو اس کے اندر پھر کیا آ جاتا ہے, قیاس بھی آ جاتا ہے, فقہ یہ بھی جو ہے وہ آ جاتی ہے, وہ سب مل کر جو ہے وہ یہ ہے. لیکن اب کہیں کہ بھائی بتاؤ, تو اب کہاں سے جو ہے, ایک آدمی نے یہی بیان میں کہا کہ ہر چیز کا بیان ہے, تو ایک آدمی نے کہا کہ بتاؤ کوک کا بیان کہاں ہے, کہ کوک کرنے کا, انگلش والا کوک ہے, کہ وہ کوک کرنے کا بیان کہاں ہے. تو اب ہے وہ پھونک مارے گا اور کیا کرے گا. تو اس نے سورہ جمعہ میں سے پھر اس طرح سے کہیں سے ادھر ادھر سے باتیں ڈھونڈنی پڑتی ہے. اس نے کہا ہاں ہے نا قرآن میں, کیوں نہیں ہے, قرآن میں آیا ہے کوک قائمہ, کہ کوکنگ کھڑے ہو کے کرنا ہے. اشرف بھائی کیسے کرنا ہے, آپ تو بیٹھ رہے ہیں, بیٹھ جائیے, تو کوکنگ کیسے کرنا ہے, کھڑے, ارے وہ وترکو کا قائمہ ہے, اور یہ کہا کوک قائمہ, کہ اللہ نے کہا ہے کہ کوکنگ کھڑے ہو کے کرنا ہے. تو خیر پھر ایسا کرنا پڑتا ہے. تو اس نے کہا قرآن میں ہر چیز کا جو ہے وہ بیان ہے. تو رنجیت سنگھ آپ نے نام سنا ہے, وہ ایک آنکھ سے کیا تھا, بھیگا تھا, جس کو نظر نہ آتا ہو ایک آنکھ سے وہ بھیگا بولتے ہیں. اس کا خادم مسلمان تھا, اس نے جو ہے وہ رکھا ہوا تھا. تو خادم نے کہا کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے, کہیں سن کر آیا ہوگا اسماعیل بھائی کو.
تو وہ اب رنجیت سنگھ کہنے لگا اچھا تمہارے قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے تو پھر میرا ذکر کہاں ہے بتاؤ. میں نے کہا نا کہ وہی پھر لکیر کے فقیر تو پھر بولے تو پھر جواب بھی آنا چاہیے. یہ مولانا طارق جمیل صاحب سے میں نے سنا, آپ نے بھی شاید سنا ہو کسی نے. تو کہا کہ اب بتا میرا. تو میں نے کہا نہیں وہ بھیگا تھا. کیا تھا؟ بھیگا, یعنی ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا تھا. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک طالب علم سے استاد نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے انصاف پسند کون ہے کہ وہ سب کے ساتھ انصاف سے کام لے, نا انصافی نہ کرے, کوئی ناراض نہ ہو, ایسا ہو تو کسی کو کچھ یہ کرنا نہیں ہے, بس خالی آپ کو بات بتانی ہے. تو حضرت نے کی تو اس نے کہا کہ کانا آدمی سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے. دنیا میں یہی سب سے بڑا انصاف پسند ہے کہ کیا ہے, چونکہ ایک سے نظر نہیں آتا سب کو کیسے دیکھے گا. اور انصاف کے لیے فاروق بھائی کیا بولا جاتا ہے کہ بھائی سب کو ایک نظر سے دیکھنے کا ہے نا, کہ سب کو نورانی بھائی ایک نظر سے جو ہے وہ دیکھا جائے. تو اس نے کہا کہ بھائی سب کے پاس دو نظر ہے, کانے کے پاس ہی ایک نظر ہے, تو کانا ہی منصف ہے کہ وہ انصاف پسند ہے, سب کو کیا کرتا ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ تمام کو ہر عیوب سے اللہ حفاظت فرمائے. تو اب وہ رنجیت سنگھ سے اس نے یہ کہا کہ بھائی قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان ہے تو میرا بیان جو ہے تم بتاؤ کہاں ہے, میرا ذکر بیان نہیں, میرا ذکر کہاں ہے. تو مرتا کیا نہ کرتا ہے, سوچنے لگا. تو وہ آیا ہے ابھی جو میں نے آیت پڑھی اس پہ سے یاد آیا, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اب جو ہے دیکھیں, آپ حیدرآباد والوں کو کہے کہ قرآن بولو تو عبدالقادر چچا وہ کیا بولے گا, قرآن. ان سے قاف نہیں نکلتا, حیدرآباد والوں سے قاف نہیں نکلتا. ہماری طرف میں نام نہیں لیتا, بستی ہے ان سے کہو دال بولو تو وہ دو کو ڈو ہی بولتے. کوسمبا کی طرف ایک بستی ہے, کیونکہ یہ سب ہمارے ساتھ پڑھے ہیں اس لیے ہمیں معلوم ہے, اور ایک نہیں ہم نے کئی کا تجربہ کیا. ان کو کہو تو بولو تو وہ حافظ صاحب تو ہی بولتے ہیں, پتہ ہے نا, وہ تو ہی بولتے ہیں. اور میں نے اور حافظ صاحب دونوں نے اس جگہ پڑھا ہے, ان سے دال نہیں نکلتا کیونکہ وہ پاٹیاں بہت کھاتے. تو وہ جو ہے وہ ڈ ہی جو ہے وہ بولتے ہیں. تو اب آپ کو اگلی بات سمجھ میں آئے گی, وہ ہر طرف کا کیا ہے ایک ایکشن ہوتا ہے, اور وہ یہ نہیں. تو یہ پنجابی بھی بولتے ہیں تو آپ دیکھو کچھ کیا سے کیا جو ہے ہو جاتا ہے. اس نے کہا ہاں ہے نا بیان, وہ کچھ حافظ بافظ ہوا ہوگا, استاد نے مارا ہوگا تو نکل گیا ہوگا. ہیں ہمارے احمد بھائی پٹیل معروف بھی جھانکھا جن کو ہم بولتے تھے, اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے, وہ مجھے کہتے تھے کہ مول صاحب اللہ تعالیٰ ایم کے قیامت نہ ڈاڑا پوچھے کہ احمد حافظ કેમ نہیں થયેલો ہیں. તો મને કહે કે હું મોલ સાહેબ એમ કે ડાભેલ પડવા ગયેલો એમ કે મને પૂછ્યું, મેં નવો આવ્યો તો મને કે કાં પડેલા આ તે, મેં કે ડાભેલનું તમે નામ લ્યો હાફિઝ ક્લાસનું જાવેદભાઈ, એટલે પહેલું જ નામ તે વખતમાં આવતું હાફિજી ફળિયા પાએ हैं, वो मशहूर थे हैं, इसके अंदर खूब बजाते थे हाफिजी फड़िया हैं. तो हाफिजी फड़िया पे मैं कि नहीं एना बाजू में तो मैं गए, और खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, मैं कि तहाँ T20 चाले तो हमारा उस्ताद T10 रमता. बिल्कुल एक ही दीवार थी हमारी में हाफिज हुआ तो वो भी खूब पीटते थे हमें भी हैं. हमारी दरसगाह में आप तो शायद साथी हो मौलाना वसीउर रहमान, जानते हो ना, हाफिज इम्तियाज़ जानते हैं. देखिए एक बात याद रखने की, मैंने भी तजर्बा किया, अपने बेटे को, पोते को, नवासे को, अब तो इंडिया में भी कम हो गया, हाफिज क्लास में बिठाओ, नया नया उस्ताद ताज़ा आया उसके पास नहीं बिठाने. કેમ? એ બધું પાછલું વસૂલ કરે કે હવે આંટીએ ચડલા છે हैं. अल्लाह जो है वो हिफाजत फरमाए. देखिए इस्लाम में उसमें भी ये भी गलत है, 3 लकड़ी से ज़्यादा नहीं मार सकते. अच्छा लकड़ी से तो पहले मार ही नहीं सकते, उसमें भी बताया कि मिसवाक होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? मारो तो मिसवाक जितनी वो हद हो, और 3 आहिस्ता आहिस्ता मारो, नाजुक मकामात पर नहीं मारनी चाहिए. આપણે ત્યાં ઇન્ડિયામાં તો 2 લોકો, એક હસબન્ડ બૈરીને ને ઉસ્તાદ પોયરાઓને, ઓ માય ગોડ हैं, इतने जानवर से बुरा मारते. और આપણે ત્યાં કે ને તેલમાં આપણે પેલું હું કે બળતામાં ઘી કોણ લાગતું? મા બાપ આવીને કહ્યું તો હું કે ઓર મારે યાદ કેમ નહીં કરલું હે ને ઉસ્તાદને જઈને કે હું કહેતા ઘોષ તમારું ને હડકા हमारा हैं. हाँ तो હવે આપણા હડકા ભાંગે પછી था, तो वो जो है वो मारते थे. हालांकि सब चीज़ की हद है, याद रखना है, सब गलत है, सब गलत है. तो हाफिजी फड़िया के पास अहमद भाई हमारे पटेल मरहूम तो वो थे, हाफिजी फड़िया यहाँ तशरीफ़ लाए थे. तो अहमद चचा मुझे सुनाने लगे, मैंने सब जगह घुमाया, और ये बात जो मुझे सुनाई ना वो उन्होंने हाफिज फड़िया को हाफिज साहब मुँह पे कही थी कि हाफिज फड़िया यहाँ आए
تو میں نے ان کو یو کے میں جہاں گھما سکتا تھا گھمایا اور کہا کہ حافظ صاحب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ احمد حافظ کیم نہیں تھے کہ تمہارو نام لیوا એમ કે ઝપેટતા એટલા હતા એમ કે મારતા એટલા હતા એટલે મેં હાફિઝ નહીં થયો એમ કે હાફિઝ સાહેબ તમારું જ નામ લેવાનું છે એમ કે મેં તો خیر آپ جانتے ہیں ان کی طبیعت بھی ویسی تھی ہیں وہ بہرحال ہر فن مولا تھے اور مجلسی آدمی تھے ہے نا اپنی ذات میں ایک انجمن تھے ہاں وہ کہاں ہے نا کس کا شہر ہے جگر مراد آبادی یا کسی کا بہت جی لگتا تھا صحبت میں ان کی بہت جی لگتا ہے صحبت میں ان کی وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے تو اسی طرح بہت جی لگتا تھا ذرا ترمیم کے ساتھ صحبت میں ان کی وہ اپنی ذات میں کیا تھے ایک انجمن تھے بہرحال چلے ہمارا وقت جو ہے وہ ہو رہا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا 2 باتیں پوری کروں اور انشاءاللہ جمعہ کو تو مجھے پڑھانی ہے پھر پیر کو ملیں گے ہیں میرے یہاں مہمان آئے ہیں باربیڈوس سے تو کل اب چھٹی رکھیں گے تو اس نے کہا کہ رنجیت سنگھ نے میرا نام کہاں ہے دوسری بات ہمارے شوکت بھائی مارجی مجھ سے کہہ رہے تھے نورانی بھائی بھی تو اس کی بھی کوشش کرے کل جو مرکز ہے وہاں پر پاکستان سے ایک بڑے بزرگ جو ہیں وہ آئے ہیں انہوں نے زندگی اس میں کھپائی اور وہ داماد ہے جو پہلی پیدل جماعت شوکت یا کیا ہے وہ کوئی نکلی تھی تو وہ بتا رہے تھے کل ان کا بیان ہے مرکز کو ہاں وہ آئے تو ساتھیوں کو دعوت دے چلائے وہاں پہنچنے کی کوشش کرے ہاں ایک نسبت جڑی ہے بہرحال تو اس نے کہا رنجیت سنگھ نے میرا نام کہاں ہے تو اس نے کہا ہے نا آپ کا نام قرآن میں ہے کانا من الکافرین ایمان والا تو نہیں تھا تو کافر ہے اور یہ تو کسی طرح تو اس کو بات بنانی تھی عبد الصمد چچا ہیں تو میں نے اس لیے آپ کو سمجھایا تھوڑا بولنے کا تلفظ یوں تو وہ کانا تو کہ کانا من الکافرین تو وہ خوش ہو گیا کہ ہاں میرا نام ہے اس میں میرا ذکر ہے اس میں کیا ہے میرا ذکر جو ہے وہ موجود ہے تو خر تو میں نے کہا ہر جگہ وہ الگ الگ جو ہے مطلب ہوتا ہے خر سے بات نکلی تھی ہیں گدھا حضرت مولانا دوسری بات یاد آئی کیا نام تھا ہمارے پاکستان میں حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت فرماتے تھے کہ ہم بولتے ہیں گناہ خراب ہے کیا بولتے ہیں گناہ خراب ہے حضرت فرماتے تھے بات بالکل صحیح ہے یہ گناہ خراب ہے اب امتیاز سمجھ گئے نہیں سمجھے خر یعنی گدھا آب یعنی پانی پیشاب فرمایا یہ گناہ جو ہے نا یہ گدھے کا پیشاب ہے یہ کیا ہے گدھے کا پیشاب ہے تو کیا ہے خراب ہے خر آب ہے تو پہلے ہاتھ سے لکھتے تھے کاتب ہوا کرتے تھے ہے نا تو کاتب جو ہیں وہ ہوا کرتے تھے تو ایک مسلمان گیا کاتب کے پاس وہ بھی مسلمان تھا کہ دیکھیے اللہ کا کلام ہے کہیں بھی اس میں چینج مت کریو اور عیسیٰ علیہ السلام کا خر گدھا مشہور ہے اور قرآن نے کہا خر موسیٰ ہے نا خر موسیٰ عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں تو وقت پہ آیا وہ قرآن شریف لینے حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ لا قرآن شریف لا تو کہا تو نے اس کے اندر کوئی رد و بدل تو نہیں کیا کہ توبہ ઉથાઈ વરી આપણાથી એમ કે આ તો અલ્લાહનો કલામ પણ 3 જગ્યાએ ભૂલું હતી એને જરા સહી કરી નાખવું છે હવે એક તરફ બોલ रहा है कि तोबा ઉથાઈ ને પાછો એમ બી કે હે કે ખાલી 3 મિસ્ટેક હતી તો એને મેં શું કર્યું સુધારી લીધેલું છે એમ કે 3 तो वो भी सोच में पड़ गया कि अच्छा कुरान में 3 मिस्टेक थी 3 गलतियां किसी ने नहीं पकड़ी तूने पकड़ी चल अब तुझे पकड़ते हम मैं कहा कि वो 3 गलती कौन सी तो कहा कि देखो कुरान क्या कह रहा है कि वनादा आदम तो भाई आदम अलैहिस्सलाम नादान थोड़ी थे वो तो दाना थे हैं तो मैंने नादान की जगह दाना जो है वो कर दिया मैंने वो नादान हम बोलते वो नहीं वो तो आवाज देना है मुनादी तो वो है तो कहाँ कि ये गलत लिखा था कहाँ आदम अलैहिस्सलाम नबी थे वो नादान थे तो मैंने क्या कर दिया उसको बदल दिया फरमाया कि खर गधा ईसा का मशहूर है तो इसमें लिखा था खर्र मूसा सही का तो मैंने कहा कि गधा तो ईसा का था तो मैंने मूसा की जगह खर्र ईसा कर दिया तो ये तीसरी मज़े की बात है उसी पे मजलिस को ख़त्म करते हैं अल्लाह को हमें ऐसा न मिले और आपको भी हैं सबकी हिफाजत फरमाया अच्छा उसका तजस्सुस बढ़ा तीसरे क्या किया फरमाया तोबा 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 कहीं कारून कहीं फिरौन कहीं हामान हैं कहीं इब्लीस
کیا کیا اللہ بنائے سب نام قرآن کریم کے اندر سے، اتنی مبارک کتاب، متبرک کتاب، اس میں یہ سب گرو گھنٹال کے نام، تو کہ تو نے کیا کیا؟ تو کہ کہیں تیرے باپ کا نام لکھ دیا، کہیں میرے باپ کا نام تو بس سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔